السلام علیکم. ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا اور اپنے ہمدردوں کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے کووڈ پازیٹیو بدقسمتی سے جو ہو گیا تھا گزشتہ ہفتے اس پہ میرے لیے دعائیں کیں اور میرے لیے بہت نیک خواہشات کا اظہار کیا. میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو، جو سامعین مجھے سنتے ہیں، جو نہیں سنتے، جو پسند کرتے ہیں، جو نہیں بھی پسند کرتے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس موذی مرض سے یا اس قسم کے کسی بھی موذی مرض سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بار بہت میں یقین کریں آپ لوگوں کی نے جس محبت کے ساتھ میرے پاس لوگوں کے پیغامات آئے اور جس طریقے سے لوگوں نے مجھ سے میرے لیے دعائیں کیں ساری دنیا سے، میرے پاس ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یقین جانے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اس چند الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں. اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. آج کی ویڈیو شاید ہو سکتا ہے 1 منٹ شاید وہ لمبی ہو جائے کیونکہ 7-8-9 دن کا وقفہ ہو گیا تھا میری بیماری کی وجہ سے. تو آج بہت ساری چند اہم چیزیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا اگر گزشتہ 1 ہفتے سے قبل اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوگی تو میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے اکتوبر کا آخری مہینہ اور نومبر کا مہینہ اور اس کے چند ہفتے جو ہے بہت زیادہ اہم ہوں گے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اور اپوزیشن جو اس وقت جو نقطہ عروج پر اس کی جو موومنٹ چل رہی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جو مجھے باقاعدگی سے سنتے ہیں، میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ان معاملے کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ پہنچنے دیا جائے. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ بات کہ اب جب کہ حکومت کو بھی پتہ تھا کہ اب جب کہ فیٹف کے معاملے ہونے والے ہیں، فیٹف کا معاملہ ہمارا ادھر اس وقت چل رہا ہے، دوسری جانب ساری دنیا کے اندر جو عالمی صورتحال ہے اس حوالے سے تو ہمیں جو چاہیے تھا، ہماری اپوزیشن کو یا ہماری حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کچھ معاملے میں بیٹھ کے بات کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. بلکہ جیسے میں نے ہمیشہ سے آپ کو کہا کہ عمران خان کے گرد جو پیراشوٹرز ہیں، جو ان کے جو معاملات کو خراب کرنے والے ہیں، انہوں نے اس چیز کو اور خراب کیا. اور دیکھیے بار بار یہی ایک بات کہی جا رہی ہے، عمران صاحب کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی سب معاملہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا. آپ مجھے بتائیے، آج بھی کہا جا رہا ہے کہ این آر او نہیں ملے گا. بھائی دیکھیے این آر او کیا ہوتا ہے. میں نے جیسے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ این آر او تو دیکھیے ابھی کوئی بڑا آدمی گرفتار نہیں ہوا، کسی کی کوئی بڑی گرفتاری نہیں ہوئی. شہباز شریف جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہ تو آج خود گئے ہیں جیل، کیونکہ وہ اس تمام صورتحال سے، وہ لڑائی جھگڑے سے، مار کٹائی سے بچنا چاہتے تھے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شہباز شریف چاہتے تھے کہ یہ جو غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے اور جو پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے اس کے اندر وہ ان کا ایک نقطہ نظر مختلف تھا. کیونکہ پہلے نواز شریف صاحب نے ہی ان کو کہا تھا، شہباز شریف کو، کہ ان کے حوالے سے وہ ڈیل کریں. لیکن جب بیچ میں نواز شریف صاحب نے ایک سخت رویہ اختیار کیا غیر ملکی مداخلت کے اوپر، اور ساتھ میں پھر ان کا مولانا فضل الرحمان بھی صاحب ساتھ جب آ گئے تو اس کے بعد وہ معاملہ بگڑنے لگا. اور جو حالات، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حالات واقعی بہت بگڑ رہے ہیں اور بگڑ جائیں گے، تو اس چیز کی سنجیدگی کو شہباز شریف نے بھانپ لیا اور وہ از خود جو ہے وہ جیل چلے گئے. اب مسئلہ سارا دیکھنے کا یہ ہے کہ دیکھیں اب جو آج کی جو صورتحال ہے، جو اب ٹاپ جو ہے اس وقت ایشو، سب سے اہم ایشو جو ہے تمام صورتحال میں، وہ ہے پی ڈی ایم کا جلسہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے وہ ہو رہا ہے 16 اکتوبر کو. اچھا 16 کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو بتایا کہ جمعے کے دن ہی ڈاکٹر عادل صاحب کی جو ایک افسوسناک واقعہ، ان کی جو شہادت ہوئی تھی، اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ تمام پاکستان کے علماء نے ہڑتال کی کال دی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو میری گزشتہ ویڈیوز کو دیکھتے رہے، آج سے 1 مہینے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی قوتیں جو ہیں وہ مداخلت کریں گی. یہ کہ ہمارے یہاں لوگ عموماً کہتے ہیں کہ ہم لوگ غیر ملکی مداخلت کی بات کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں غیر ملکی مداخلت ہے. یہ نہیں ہے کہ غیر ملکی آ کے بھارت ہو، سعودیہ ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ایس سچ مطلب کوئی خود آ کے نہیں لڑتا. ان کے یہاں پر ان کے ایجنٹس ہیں،
ان کے سپورٹر ہیں، ان کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں. تو جب ہم بار بار یہ باتیں بتاتے ہیں، جب ہمیں بیرونی ممالک کی جو ایجنسیز ہیں یا بیرون ممالک میں جہاں ہماری نیگوشیشنز ہوتی ہیں، جہاں ہم کہیں بیک چینلز کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ میں بیک چینل کے اندر کا میرا پروفیشن ہی بیک چینل نیگوشیٹر ہے. تو ابھی بھی میں پرائیویٹلی کہیں نہ کہیں ذاتی طور پر میری کچھ خدمات حاصل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ پرانے دوست ہیں، ان سے ساری باتیں ہمیں پتہ لگتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس معاملات کو درست کیا جائے. لیکن جیسے میں نے یہ بھی آپ کو بار بار کہا ہے کہ عمران خان کے گرد جو پیراشوٹر ہیں وہ تمام صورتحال کو خراب کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے اسی تمام صورتحال کے اندر یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے 2 دن پہلے آپ کو نے ایک اور خبر سن لی ہوگی. وہ خبر تھی آپ کی عاصم باجوہ صاحب کی. بھئی عاصم باجوہ صاحب کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن استعفیٰ نامنظور ہو گیا. لیکن اب وہ ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نواز شریف صاحب کو اجازت دے دی گئی. میں نے پہلے بھی کہا تھا، لوگ نہیں مان رہے تھے، ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ناراض ہو رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. نواز شریف کو جو آپ نے اجازت دی ہے وہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. اس اجازت کی وجہ سے، اب یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ اس اجازت کی وجہ سے، کیونکہ جو عاصم باجوہ صاحب تھے وہ ان کے مشیر تھے نشر و اشاعت، اور دوسرے تیسرے معاملے میں سی پیک کے تو تھے اتھارٹی کے چیئرمین، لیکن دوسرے معاملات میں بھی ان کے مشیر تھے. ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا. جبکہ عاصم باجوہ کی خواہش یہ تھی کہ ان لوگوں کو جو کہ اینٹی آرمی ہیں، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کو مطلب نہ دیا جائے ٹی وی کے اوپر کوریج، لیکن ان کو دی گئی. اچھا، نہ صرف دی گئی بلکہ انہوں نے عاصم باجوہ کو بھی رگڑا دے دیا. جس طریقے سے نواز شریف نے عاصم باجوہ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ آرمی کا حصہ تو ہے سابقہ، تو ان کو بھی برا لگا، فوج کو بھی برا لگا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ. لیکن اس وقت معاملہ کور ہو گیا. تو اب وہ جناب خاموش ہوئے اس بات کے اوپر، برا منایا. لیکن شاید وہ اس کے اوپر بھی نہ جاتے، نہ استعفیٰ دیتے. لیکن اس کی اب اصل وجہ یہ ہے، جو میں 8-10 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی نہیں بتا رہا. اب آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں، یہ بھی تصدیق شدہ ہے. میں نے اپنے بیماری کے بعد میں نے اب جو معلومات کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر نالا تھے کہ جو عمران خان کے ساتھ جو ان کے جو مشیر ہیں، پیراشوٹرز جو ان کے ساتھ ہیں، اور جن کو یہ دیکھتے تھے عاصم باجوہ، جن کے حوالے سے عاصم باجوہ صاحب نے کئی دفعہ اپنے تحفظات بھی پیش کیے، لیکن عمران خان کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی. دیکھیے، جس وقت یہ آپ کا یہ ہوا تھا فیٹف کے حوالے سے، جب بل پاس ہوا تھا، اس بل پاس کرتے وقت ہی یہ بات کہی گئی تھی عاصم باجوہ کی جانب سے کہ اسی بل کے دوران آپ جو ہے سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کے معاملے کو بھی حل کرا لیں اور اسی قانون سازی کرا لیں، تاکہ سی پیک کی جو اتھارٹی ہے اس کے چیئرمین کو ایک لیگل اور ایک آئینی اسٹیٹس مل جائے. لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کرنے دیا. جو عمران خان کے گرد پیراشوٹر ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کرنے دیا، اور عمران خان کو منع کیا گیا کہ اس ایشو کو جو عاصم باجوہ کا جو ہے ایز اے چیئرمین اس کی سی پیک کمیٹی کا، اس ایشو کو اس میں نہ ڈالا جائے. اگر وہ ڈال دیتے اس وقت، تو یقین کریں کہ اس وقت عاصم باجوہ کا یہ مسئلہ نہ ہوتا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں عاصم باجوہ صاحب کی وہ پوزیشن بھی خراب ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ عہدہ تو ختم ہو گیا، قانونی طور پر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب انہوں نے ویسے رکھا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میرے پاس شنید ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس عہدے سے تو استعفیٰ دے گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہر معاملے سے شاید وہ علیحدہ ہو جائیں. لیکن بہرحال عارضی طور پر رہیں گے. لیکن عارضی طور پر بھی اگر ہوں گے تو یہ بھی میرے پاس اطلاع ہے، میں نے پہلے ٹویٹ میں بھی کیا تھا، آج بھی کیا، کل بھی میں نے کیا تھا ٹویٹر پہ، کہ وہ چاہتی ہیں اپوزیشن کے ان کی اس جو عارضی موجودگی ہے، جس کی کوئی قانونی یا لیگل حیثیت نہیں، اس کو بھی یہ چیلنج کیا جائے. تو یہ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ لگتا یہ ہے کہ جان بوجھ کر سارے معاملات جو ہے نا پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اب ان کو پتہ تھا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کو اور ساتھ ہی علماء کے حوالے سے یہ معاملہ ہے، تو آپ کو کیا ضرورت تھی؟ یہ پھر ایک اور غلطی کی گئی عمران خان سے، جلسوں کی اجازت دلا کے. بہت سارے لوگ، سارے ہمارے بڑے بڑے تجزیہ نگار بغلیں بجا رہے ہیں کہ جناب بہت بڑی بات کی، بہت اچھا کر دیا انہوں نے. یہ بدقسمتی اچھا کدھر کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جب ایجنسیز کے پاس یہ رپورٹ ہے کہ پڑوسی ملک اور ہمارے دوست ملک، یہ ایجنسیز کے پاس رپورٹ ہے، میں تصدیق شدہ کہہ رہا ہوں آپ کو، میں کبھی سنی سنائی بات نہیں کرتا، کہ جب اس ملک کے اندر فتنہ اور فساد کی اور فرقہ وارانہ فساد کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا ضرورت تھی اس وقت یہ ان کو اجازت دینے کی؟ جبکہ ان کے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ یہ جو اپوزیشن کا جو جلسہ ہو رہا ہے، جس میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے مدرسوں کے طالب علموں کو لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ ان کا ڈانس روٹے کا پروگرام ہے، تو کیوں حکومت نے اجازت دی؟
صرف یہ پھر یہ آڑ بتائی، جیسے کہ وہ نواز شریف کے اس میں آڑ دی گئی تھی کہ جناب اگر ہم پابندی نواز شریف کو منع کرتے تو کہتے ہیں کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ حق چھینا جا رہا ہے، پریس اینڈ پبلیکیشن کی والی بات آ جاتی کہ جناب آواز دبا رہے ہیں، اور اب یہ کہا گیا کہ سیاسی سرگرمیوں کو دبا رہے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تھا، اس وقت کرونا ہے، ساری دنیا میں دوسری لہر آئی ہوئی ہے، آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک موقع فراہم کیا تھا ان کو کہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس وقت کرونا پھیل رہا ہے ساری دنیا کے اندر۔ انٹرنیشنل ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے بھی یہ وارننگز آئی ہیں ساری ممالک کو کہ آپ جو ہے اپنے معاملات ملک کے اندر لاک ڈاؤن کریں یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں، اپنی تمام بڑی بڑی کانگریگیشنز جو ہیں ان کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ نے وہ امریکہ میں ٹرمپ والا کام کر دیا کہ نہیں جناب کچھ نہیں ہوگا، آپ آ جائیں، ہم نے آپ کو اجازت دے دی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے، اور خاص طور پہ میں آپ کو بار بار جیسے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے گرد جو چند ایک لوگ ہیں جو غیر منتخب لوگ ہیں، انہوں نے سارے کا سارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اتنا افسوسناک واقعہ وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر عادل صاحب کا جو ابھی ہوا ہے، اس کے اندر بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ اگر میری جو آج سے 10 دن پرانی ویڈیوز ہیں اس میں نے آپ کو کراچی کے اندر حالات کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے سندھ کے اندر جو ہے حالات خراب کرے گی، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور کل بھی ایک اخبار کو میں نے بیان دیا تھا، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا تمام کردار اس کے اندر مشکوک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی میں نے اداروں کو بتایا تھا، سندھ کی حکومت سے ساتھ ہی ایک آدمی آپ کا پکڑا گیا تھا جو پروفیشنل ٹارگٹ کر رہا تھا، جو موسوی مہدی، اس کا تعلق بھی ایک ہمارے پڑوس ملک سے تھا، اور وہ ہمارے پڑوس ملک کے کونسل خانے کے ساتھ رابطہ رکھتا تھا، اور ان کا وہ ترجمان بھی تھا، اور اس کے بعد وہی شخص جو ہے سندھ کی وزارت اعلیٰ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور ان کی میٹنگوں میں دیکھا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اداروں کے پاس، تو اس کے باوجود جب یہ سب چیزیں موجود تھیں تو پھر یہ عمران خان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا۔ لیکن میں آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کے گرد جو کچھ لوگ ہیں وہ اداروں کو پوری ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو اس طرح علیحدہ کر دیا جائے کہ ادارے بھی اس سے تھوڑا سا کھنچنے لگے ہیں۔ ابھی تک تو ادارے عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن اب یہ جو اجازت دی گئی ہے اس کی وجہ سے بھی میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ادارے اس مسئلے پہ خوش نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، عمران خان نے اجازت تو دے دی لیکن ادارے اس پہ خوش نہیں ہیں، لیکن وہ مداخلت نہیں کریں گے۔ اگر حالات خراب ہوتے ہیں جیسا کہ مجھے نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ معاملہ پرتشدد ہوگا، اگر یہ معاملہ پرتشدد ہوا تو فوج نہیں آئے گی، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، کیونکہ فوج کے پاس اور اداروں کے پاس، اہم اداروں کے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں جو میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں، گزشتہ 2 مہینے سے میں کہتا رہا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی میں نے کہی یہ بات کہ ان کا یہ پلان ہے کہ پاکستان کے اندر حالات کو خراب کیا جائے، اتنے حالات خراب کیے جائیں کہ پاکستان آرمی کو اندر انگیج کیا جائے، اور اندر انگیج کرنے کے بعد جو ہے باہر کوئی فرنٹ کھولا جائے۔ یہ بات پاکستان کے اداروں کو پتہ ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اداروں نے اس معاملے کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی، اور یا گورنمنٹ کو خود کہہ دیا ہے کہ آپ اس معاملے کو خود حل کریں۔ دیکھیے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ کشمیریوں کا بھی مسئلہ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ایک اور خبر آئی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی کہ کشمیریوں نے چین سے کہا ہے، چین کی فوج سے کہا ہے آزادی کے حوالے سے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو کشمیر ہے ہمارا ایک شہرگ ہے، کشمیر کے بغیر پاکستان کے جو ایک نظریہ ہے وہ نامکمل ہے۔ لیکن کیا وجوہات ہیں کہ کشمیری اب پاکستان کے بجائے چین کی فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ بھی یہی آپ کی موجودہ آپ کی یہ حکومت کے اندر مشیر اور آپ کی اپوزیشن کے لوگ ہیں، کیونکہ آج سے 1 مہینے 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ یہ بات طے پائی تھی کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کی فوج جو ہے کوئی بہت بڑی پیش قدمی کر سکتی ہے، لیکن اندرون ملک جان بوجھ کر حالات خراب کیے گئے، اور حالات جان بوجھ کے اس لیے خراب کیے گئے تاکہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان کی فوج کوئی یا پاکستان کی حکومت تو خیر بیچاری اس وقت مجبوری ہے، پاکستان کی فوج ہی میں کہوں گا، فوج کوئی اس پہ بڑی کارروائی نہ کرے۔ اس کے لیے ہوتا یہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو سابقہ دونوں بڑی جماعتیں ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر اب میں کئی سال بعد آپ کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ دونوں بڑی جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پلس اچکزئی صاحب اور ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ اپنے ذہن سے آپ نکال دیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کی آزادی کے حق میں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، نہ کسی کی میں نے حمایت لینی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی بھی کشمیر کی آزادی کے حق میں سنسیئر نہیں رہے۔ ان کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اچکزئی صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، ان سب کی کشمیر سے کوئی
کوئی ان کا کشمیر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کشمیر کے ایشو کو زندہ رکھیں گے, لیکن جب کبھی بھی کشمیر کے ایشو پر بات ہوگی تو ہم پاکستان کے حالات اتنے خراب کر دیں گے, یا کوئی بھی حکومت آئے گی ہم اس کو اس قابل ہی نہیں رہنے دیں گے کہ وہ کشمیر کے اوپر کوئی بڑا ایکشن لے چکے. اب جو اس وقت پہلی مرتبہ جو ایسے حالات, کبھی تو ایسے حالات ہوئی نہیں کہ حکومت کوئی یا کوئی پاکستان کی فوج کشمیر کے حوالے سے از خود کوئی حملہ کرتی. ایک دفعہ کیا تو تھے ایک جنرل نے, پرویز مشرف نے, تو آپ نے دیکھا پھر کیا ہوا. فوج نہیں کیا تھا نا, نواز شریف نے تھوڑی آرڈر کیا تھا کارگل پہ جانے کے لیے, تو فوج نہیں کیا تھا. تو اب جب ایک موقع آیا کہ جب کہ چین اور بھارت آمنے سامنے آ گئے اور کشمیریوں پر جب ظلم اور ستم اور ظلم کی انتہا ہو گئی, تو ایک موقع آیا تھا کہ شاید پاکستان کی افواج یا پاکستان کے لوگ کھڑے ہوتے, لیکن اس وقت بھی ہماری اپوزیشن نے اس مسئلے پر کوئی ساتھ نہیں دیا. آپ مجھے بتا دیں کہ کتنی مرتبہ, یہ تو آج حالات ہوا ہے نا, قومی اسمبلی کے اندر کس نے, کیا فضل الرحمان صاحب تو چلے نہیں ہیں, کیا مسلم لیگ نواز نے یا پیپلز پارٹی نے کشمیر کے حوالے سے کوئی ابھی تک کوئی قرارداد پاس کی؟ کوئی قرارداد پاس نہیں کی انہوں نے کہ ہمیں کشمیر کے اوپر کوئی اسٹینڈ لینا ہے یا ہم نے کشمیر پر کوئی قدم بڑھانا ہے. ایسی کچھ بات نہیں ہوئی. صرف اور صرف یہ ہے, میں جو آپ کو بارہا کہتا رہا ہوں اور یہ اپنے تجزیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں صرف اور صرف اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اسٹیٹس کو وہ کشمیر کا برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اسٹیٹس کو وہ پاکستان کے اندر رکھنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے انہوں نے عمران خان کے گرد یہ پیراشوٹر اور ان کے جو یہ 40-50, میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں, بار بار تو کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں, لیکن یہ آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ یہ جو ان کے ساتھ جو پیراشوٹرز ہیں یہ ان کی پیر کی زنجیر بن گئے ہیں. روز ویلٹ ہوٹل کے حوالے سے بھی آپ نے پوچھا, وہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا آپ کو, وہ روز ویلٹ ہوٹل جو ہے وہ عمران خان کے مشیر جو ہیں بخاری صاحب, اللہ ماشاء اللہ, وہ جو ہے وعدہ کر چکے تھے دینے کا جیرڈ کرشن کو. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, پھر بتا رہا ہوں آپ لوگ. اصل میں آج بہت سارے لوگوں نے مجھے دوبارہ میسج کیا تھا کہ اس حوالے سے بتائیں کیوں بند ہوا. وہ بند اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو وہ لاس میں دکھانا چاہتے ہیں, لاس میں دکھا کر بیچنا چاہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کام کے لیے پہلے جہانگیر صدیقی کو, جو جے ایس بینک والے ہیں, جہانگیر صدیقی کو کہا گیا تھا پہلے, وہ بھی جیرڈ کرشن کے قریبی ہیں, جہانگیر صدیقی کو کہا گیا تھا کہ تم یہ کام کر کے دو, تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. لیکن جب ان کو کہا گیا تو زلفی بخاری صاحب فوراً کوٹ سیدھا کر کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہاں یہ میں کام کرا دوں گا, کیونکہ میں ان کے عمران خان کے بہت زیادہ قریب ہوں. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں, یہ ظالم جو ہے عمران خان کے گرد اکٹھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خدا کرے یہ حالات جو ہیں اس ملک کے صحیح ہوں. اور میں آپ کو بار بار اسی لیے کہتا رہا کہ لوگوں نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی کہ لوگ خود نکلیں کہ ہم ان چوروں کا احتساب چاہتے ہیں, ڈاکوں کا احتساب چاہتے ہیں. لوگ نہیں نکلے, نتیجہ کیا ہوا کہ چور نکل آئے. لوگ نہیں نکلے نا. اب یہ سارے کے سارے پی ڈی ایم نکل رہی ہے, اور پی ڈی ایم نکلے گی, اور یہ چور نکل رہے ہیں, اور جب یہ چور نکلیں گے تو ساری دنیا کا پھر دباؤ آئے گا. دباؤ کس پہ آئے گا؟ اداروں پہ بھی آئے گا, عمران خان پر بھی آئے گا, سب پہ آئے گا کہ جناب لوگ تو ان کے ساتھ ہیں. یہی بات میں آپ کو ہمیشہ سے 2 مہینے سے 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں. آج آپ نے دیکھا اسلام آباد میں جو لوگ نکلے وہ مہنگائی کی وجہ سے نکلے. مہنگائی دیکھیے, مہنگائی اگر کی ہے تو مہنگائی کس نے کی ہے؟ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوئی. میں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا. قومی اسمبلی کے اندر, صوبائی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں؟ سارے کے سارے مل آنرز اور جاگیردار ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو ملے کس کی ہیں؟ انہی کی ہے نا. اسی لیے ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں, دنیا کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست کے اندر جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, سیاست کے اندر صنعت کاروں کو نہیں آنا چاہیے, کاروباری افراد کو نہیں آنا چاہیے. کیونکہ جب سیاست کے اندر کاروباری آدمی آ جائیں گے, صنعت کار آ جائیں گے, تو وہ عوام کے فیصلے کی بات نہیں کرتے, بلکہ وہ اپنے صنعت کی بات کرتے ہیں. لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج میں نے زیادہ ٹائم اسی بھی دیا. پاکستانی صورتحال پر انشاءاللہ پرسوں پھر بتاؤں گا. انٹرنیشنلی صورتحال یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امریکہ کے حوالے سے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ حالات وہاں پہ خراب ہوں گے. اس مرتبہ الیکشن جو بڑا پرتشدد ہوگا. دوسرا ایک بات آپ کو میں نے یہ بھی بتائی تھی, جو لوگ نہیں مان رہے تھے, کہ یہ جو اسرائیل نے سارے جو چکر لگا دیا ہے آذربائیجان کا, اور یہ اپنا جو ہے نارتھ, یہ اپنا چین کا, اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں یہ امریکہ کا الیکشن, ساؤتھ چائنا سی, کوریا, تائیوان, یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہیں اسرائیل نے از خود شروع کرائے تھے تاکہ اسرائیل اپنا تیزی سے کام کرے. لوگ کہتے تھے کہ نہیں فیصل صاحب آپ کی بات غلط ہے, ایسا نہیں ہے. تو آج لوگوں کو میں بتا دوں, جو لوگ اعتراض کرتے تھے, کہ آج اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے انیکسیشن پلان کی طرف جا رہا ہے, اور اس نے آج 2,000 لوگوں کو وہاں سے دوبارہ گھر دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے.
تو آج اسی کیونکہ کافی دنوں بعد میں نے دیا تھا تو اس کے ساتھ ہی آج مجھ کو شاید لمبا ہو گیا تو معافی چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پرسوں سے باقاعدہ میں آپ کو اپنا ویڈیو تجزیہ دینا شروع کروں گا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں.